بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گدزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دو اہم ممبران ہیں جن کو ہم ہمیشہ میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہیں, تحریک میں بھی دیکھتے ہیں, سڑکوں کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. آج یہاں اسلام آباد میں فیڈرل جو کمیٹی ہے جو کنسٹیٹیوٹ کی گئی اس کے ساتھ ان کی نیگوسیشن تھی, بات چیت تھی. تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس بھی تشریف لائے. خوش آمدید جناب میر صاحب. خوش آمدید جناب کشمیری صاحب. کیسے آپ لوگ؟ اللہ کا شکر. یہ بتائیں کہ کیا لیٹسٹ ہے, کیا بات چیت ہوئی؟ آپ کا ڈیڈ لاک تھا, ڈیڈ لاک کے بعد آپ اچانک جو ہے نا وہ ایک دوبارہ آ گئے مذاکرات کے معاملات میں. تو کیا چل کیا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس پہ یہاں پہ اپنی بات رکھنے پہ. آج ہمارا اس سے قبل جو ہے کیونکہ ہمارا جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ہمارے ایگریمنٹ کے اندر یہ چیز طے تھا کہ ممبران جو مہاجرین ممبران اسمبلی ہیں جب تک ان کے فیوچر کا ڈیسیژن ہوتا اس وقت تک وہ کسی منسٹر کے اس عہدے پہ پورٹ فولیو انہیں نہیں مل سکتا. انہوں نے حکومت نے یہ اس سے میں سمجھتا ہوں چلاکی کی کہ ان کو منسٹر تو نہیں بنایا لیکن منسٹر کے برابر ان کی جو ایک قائمہ کمیٹیز کے چیئرمین ان کو بنا دیا گیا, جس پہ ہمارا اعتراض ہوا کہ یہ جب تک آپ ان کو, کیونکہ آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے. پھر اس طرح ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی اسی مہاجرین کی سیٹوں سے ہیں. اس حوالے سے ہمارا اعتراض تھا اور ہمارا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا. آج کشمیری صاحب ہم اس موضوع پہ آتے ہیں. شوکت نواز صاحب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ کیا ایشو کیا ہے مہاجرین کی وجہ سے؟ کتنا بڑا تضاد ہے جس کی وجہ سے ابھی دیکھیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے جو لوگوں کے تعلقات بھی اس مطالبے کی وجہ سے داؤ پہ لگ گئے ہیں. اور یہ مطالبہ اچانک آیا, اس سے پہلے تو آپ کے چارٹر میں شامل نہیں تھا. نہیں سر, اچانک نہیں آیا. اس کے اوپر ورکنگ ہماری ہو رہی تھی اور پوری ورکنگ کرنے کے بعد, کیونکہ آپ نے پوچھا نا جی کہ کیا مسئلہ اتنا ہو گیا, مسئلے جب سامنے آئے اس پہ ورکنگ ہوتی رہی تو اس کے بعد یہ آیا. اچانک یہ نہیں آیا. اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے ورکنگ کی ہے, لیگل ٹیم نے ورکنگ کی اس کے اوپر. پھر جو بیوروکریٹک اس کے اندر ایک بہت بڑی کرپشن ہے اس کو چیک کیا گیا. پھر اسٹیٹ سبجیکٹ کو جب ڈسکس کیا گیا, یا پھر FIA کی رپورٹس جو حکومت پاکستان کا ادارہ ہے جب اس کی رپورٹ سامنے آئیں, اس کے بعد یہ بالکل لازم ہو گیا کہ ان کا مطالبہ, ان کے خاتمے کا مطالبہ بہت ضروری ہے. یہ اچانک نہیں آیا. اس کے اوپر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بڑے عرصے کی ورکنگ تھی. اچھا, اس پہ کوئی آپ منظور کشمیری صاحب یہ بتائیں کہ کسی قسم کی کسی لچک کا مظاہرہ کرنے کو آپ تیار ہیں؟ چونکہ یہ بات یہیں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں اور XYZ مختلف جگہوں کے اوپر جو ممبران ہیں انہوں نے بھی تسلیم کی ہے, جو اسمبلی کے ممبران ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لائک ووٹ جو ہے نا بوگس ہیں, کسی کا اسٹیٹ سبجیکٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اور اس موضوع کے اوپر انہوں نے یہ آفر کیا کہ جو ممبران ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بیٹھ کے بات کرے, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بیٹھ کے بات کرنا نہیں چاہتی. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہمارے کسی ممبر کے ساتھ یا کسی ممبران سے کوئی پرسنلی کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا ایک جو طریقہ کار ہے اس پہ ہمارا اعتراض تھا کہ یہ ایکٹ 74 کے تحت یہ یہاں پہ جو ریفیوجیز کی سیٹوں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو مختلف ان کے ٹول کے طور پر یہاں پہ آزاد کشمیر میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو یہ پہلو, اور دوسرا یہ ہے بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, حکومت کو گرانے, حکومت کو. نہیں, اس پہ میں آپ کو روکوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اگر فیصل راٹھور صاحب چودھری انوار الحق صاحب کی جگہ آئیں تو آپ ووٹ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 12 تو نہیں ہے اس میں, وہ دینے شامل ہے. میں اس کو آپ کو, لیکن اس سے کم ہے, اس سے زیادہ تو آزاد کشمیر کے لوگ. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ابھی جو یہ ریپیٹ ہوا ہے تو اس میں دیکھیں آپ کہ وہ لوگ جو PTI کے ٹکٹ سے یہاں پہ منتخب ہوئے تھے جی, وہی لوگ جب انہوں نے ہوا کا رخ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ رہی ہے, فیصل صاحب آ رہے ہیں, تو وہی لوگ. تو یہ آزاد کشمیر والوں نے تو زیادہ کیا ہے. دیکھیں انہوں نے بھی کیا ہے لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے کیا ہے. اب دیکھیں یہ اس کے علاوہ فنڈز کے ایشو تھے, جو فنڈز جہاں پہ پریکٹیکلی فنڈز جہاں پہ کہیں پہ پریکٹیکلی وہ لگتے نہیں ہیں, وہ پیپرز کے اندر ہوتے ہیں. اور ہمارے جو جس طرح آزاد کشمیر کے جو حلقہ جات ہیں ان کے برابر یہ جو وہ حلقے کے برابر جو فنڈز ہوتے ہیں وہ. اس پہ آتے ہیں. مجھے آپ بتائیں میر صاحب کہ یہ جو فنڈز کا مسئلہ ہے, پاکستان میں 12 حلقے ہیں, 12 ممبران ہیں, کتنے فنڈ ملتے ہیں ان کو؟ سر جو لاسٹ میرے پاس جو فگر تھا لوکل گورنمنٹ کیا تھا, کیونکہ اس کے علاوہ بھی ان کو فنڈز ملتے ہیں, وہ ایوریج اگر ہم کریں تو 2,75,00,000 سالانہ, 3 کروڑ بھی اگر کریں نا, یہ ایک سال کا ایک ممبر کا بنتا ہے, خالی جو لوکل گورنمنٹ کا میں ہے.
پوچھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے آ کے یہاں پہ انسپیکشن کیا ان 12 حلقوں کے وہاں لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے, اور جو جینون ہیں, جو جینون مہاجرین ہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو بوگس ہیں یا جنہوں نے ٹیمپرنگ کی, میں اسی طرف آتا ہوں. آپ میں سے کسی نے کیا؟ ہم نے بالکل چیکنگ کی ہے. صرف یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا ایک ایس ڈی او یا ایکسین بیٹھتا ہے, تمام فیک بلنگ ہوتی ہے, وہ اپنا کمیشن لیتا ہے. یہ جو موصوف 12 ممبران ہیں یہ اپنا کمیشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ سے جو سب سے بڑا فراڈ ہے, انہوں نے سکیموں کے نام پہ, انہی منسٹروں نے کئی مہاجرین کی کالونیوں کے نام پہ انہوں نے اونے پونے زمینیں خریدی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کو انہوں نے رستے میں چھوڑا اور مہنگی داموں بیچ کے وہ سکیمیں اسی طرح پڑی ہوئی, انہوں نے اپنے کمیشن الگ کر لیے. جہاں تک آپ بات کریں فنڈز کے لگنے کی, کسی بھی جگہ پہ زمین پہ یہ فنڈ نہیں لگ رہے. ساتھ ساتھ جو 2 نمبری آ رہی ہے, جو کشمیری مہاجر کے نام پہ جو ایسے لوگ جن کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی یہاں پہ اسٹیٹ اسمبلی بنا کے یہاں پہ جابز جو ہیں وہ ان کا اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, سرکاری جابز لے رہے ہیں, بلکہ کئی تو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہے, جو وہ لوگ مہاجرین کے نام پہ جنہوں نے الیکشن بھی لڑے یا امیدوار تھے, ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی پریس کانفرنس بھی, انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جعلی ووٹوں کا ذکر کیا. انہوں نے کئی ایسے بیوروکریٹ کا ذکر کیا, نام انہوں نے لیا کہ جناب فلاں فلاں جو ہے وہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر ہے. میں چلے کسی کی بات نہیں کرتا, میں وہ بات کروں گا جو میں ثابت کروں گا. میرے پاس FIA کی ایک رپورٹ ہے. FIA کی رپورٹ کے مطابق کلیئر کٹ 3 سرکاری ملازمین کا میں ذکر کروں گا کہ جن کا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے پنجاب ڈومیسائل کے اوپر وہ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں, جو ہی آزاد کشمیر میں PSC آتا ہے وہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بناتے ہیں, اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. عمر صاحب, آزاد حکومت بھی اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آڈٹ ہے اور نہ وہاں پہ احتساب ہے. یہ تو سارے جو عنوانات آپ گن رہے ہیں یا جن پوائنٹ کو آپ ریز کر رہے ہیں, یہ تو آزاد کشمیر بھر میں ہے. یہ تو آزاد کشمیر بھر کے لوگ چیخ رہے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ جو بوگس اسکیمیں ہوتی ہیں, بوگس بھرتیاں ہوتی ہیں, بوگس سرٹیفکیٹس بنتے ہیں. جی دیکھیں, اس میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے, تو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس میں کہ وہاں پہ پبلک جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہے اور اپنے MLA سے ٹھیک ہے 100% چیزیں نہیں ہوتی فیلڈ میں, اس طرح نہیں لگتی, لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پہ فیلڈ میں ورک ہوتا ہے. اسکیمیں کچھ اسکیمیں بوگس ہوتی ہیں اور کچھ لگتی بھی ہیں. یہاں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا, یعنی یہاں پہ لینڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ تو سارا کچھ پیپرز میں اندر ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کرپشن ایسے کی جاتی ہے, کوئی اسکیم وغیرہ اس کے اسکیم کے اندر کرپشن کی جاتی ہے. یہاں تو سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ساتھ ہے کہ آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ یہاں پہ قانونی نافذ نہیں ہوتا آزاد جموں کشمیر کا, تو وہ ظاہر ہے ٹیریٹری میں نہیں آتا اس کے, وہ ظاہر ہے AJ کے اسٹیٹ کے اس کی ٹیریٹری میں یہ نہیں آتا. یہاں پہ اگر وہ کرتا بھی ہے, اگر کسی گلی محلے میں کوئی اس طرح کی صورت ہوتی بھی ہے, بوگس کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہے. میر صاحب, آپ چونکہ صحافت سے وابستہ رہے ہیں, خبر کی اہمیت کو جانتے ہیں, خبر دیجیے کہ کتنی سیٹیں کم کی جا رہی ہیں مہاجرین مقیم پاکستان کی. سر, ہم تو پہلے دن سے جس موقف کے اوپر ہیں کہ یہ تمام جو سیٹیں ان کو ختم کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو آپ کو یاد ہوگا کوالہ کے مقام پہ بیٹھے اور پھر کچھ قوتیں بیچ میں بیٹھیں جن کو ہم گارنٹر کے نام سے کہتے ہیں. میں تو گارنٹر کہتا ہوں, میرے اور ساتھی عمر نذیر صاحب ہیں دیگر, وہ گارنٹر نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں وہ ذمہ داران جنہوں نے اس کو بات کی. تو حکومت پاکستان ہے, جب فرنٹ پہ آئیں گے تو حکومت پاکستان, ہم اسی حکومت پاکستان, میں نے آپ کو طریقے سے بتا دیا کہ حکومت پاکستان ہے جن کے بیہاف پہ بیٹھ کے ہمارا کیا ایگریمنٹ سائن ہوا. اس وقت ڈیڈ لاک ہمارا کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی, ہم آپ کی باقی ساری چیزیں مان رہے ہیں, 12 مہاجرین سیٹیں جو ہیں جی ان کا ایشو ہے. ہم نے پوچھا جی ایشو کیا ہے؟ اس کو یہ کہا گیا جی 12 مہاجرین سیٹیں جو ہے ان کا تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہے. اب آپ بات سمجھیں, یہ باقی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں, ثانوی ہیں. اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ 12 مہاجرین کشمیر جو سیٹیں ہیں, اگر یہ ختم ہوں گی تو مسئلہ کشمیر کو فرق پڑے گا. ٹھیک ہے جی, ہم نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے آپ کمیٹی بنائیں اور ہم یہ ثابت کریں گے ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکے تو جو آپ کہیں گے ہم اس کو مانیں گے. اچھا, ایک اور تضاد بھی آپ اس بات کو نوٹ کیجئے جو ہمارے سامنے آیا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی دیجئے کہ جو مہاجرین ہیں مقیم آزاد کشمیر, جو مظفر آباد میں رہ رہے ہیں, جو کوٹلی میں رہ رہے ہیں, جو باغ میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ والے جو ہمارے پاکستان میں مقیم مہاجر دوست احباب بھائی ہیں یہ مانتے ہی نہیں کہ وہ مہاجر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ود ان کشمیر ہیں اور وہ مہاجر نہیں ہیں, جبکہ وہ LOC سے اس طرف نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں.
دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اور اچھا ان کے حقوق کی بھی بات کوئی نہیں کرتا. جی اس میں سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو بہت جینون مہاجرین بھی جموں کشمیر کے یہاں پہ سیٹل ہیں پاکستان کے اندر, ان کا اور ان مہاجرین کا سٹیٹس ملتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک پاکستانی سٹیزن کو جو حقوق حاصل ہیں وہ سارے حقوق ان کو حاصل ہیں, جبکہ وہ یہی تو ڈبل سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, جبکہ وہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو مختلف کیمپس ہیں مختلف وہاں پہ ہیں, وہ تو ان کو مالکانہ حقوق بھی نہیں ہے, وہ تو زیادہ متاثر ہیں, زیادہ پریشانی کے عالم میں. ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں پہ یہاں کنٹرول لائن سے اس پار آئے اور یہاں پہ آ کے وہ اس وقت ان کے زیادہ مشکلات کا تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا یہ مطالبہ کر سکتی ہے, رکھ سکتی ہے, انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو مہاجرین ہیں ان کی اپنی ایک سیٹ ہونی چاہیے یا ان کا اپنا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ پوائنٹ موجود ہے 89-90s کے حوالے سے بالکل کلیئر کٹ ہے. عمر صاحب نے بات کی, میں اس کو سیکنڈ کروں گا, پھر میں آؤں گا ان 12 مہاجرین ممبران کے نام سے جو اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. کیا ان میں سے کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ان مہاجرین کو جا کے دیکھیں جو کیمپوں کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, جو ایک 2 سے 2.5 مرلے کے ٹینٹ کے اندر یا مکان کے اندر زندگی گزار رہا ہے, کیا بجلی ہے اس کے پاس, کیا پینے کا پانی ہے, اس کی صحت کیسی ہے. بھئی اصل مہاجرین جو اس وقت زیر بار ہیں ان کا تو آپ کو درد نہیں ہے. آپ ان مہاجرین کی بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو اصل, کیونکہ میں خود ایک مہاجر کا بیٹا ہوں, میرے والد 48 میں آئے, میری تیسری نسل ہے ہماری, میں یہ خود وڈرا ہو رہا ہوں کہ جناب میں اسٹیبلش ہو چکا ہوں, میں اپنے بچے کو مقابلے کے امتحان میں بٹھانا چاہتا ہوں. اب جو اصل کشمیری ہے, جو اصل مہاجر جو مقیم پاکستان ہے, وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اس کی صرف ایک رائے ہے, جو اس کا رائٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت مسئلہ کشمیر کا حل ہوگا ہمیں حق خود ارادیت کا موقع دیا جائے گا. تو ایسا کیا میکانزم بنایا جائے کہ مجھے اس وقت میری 4تھی 5ویں 10ویں نسل جو ہے وہ بحیثیت کشمیری اس کے اندر اپنا ووٹ کا حق استعمال کرے. اصل کشمیری کا یہ مسئلہ ہے. اچھا, میں اس موضوع پہ ہماری جو ممبران اسمبلی ہیں ان سے بات ہوئی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے کتنے حلقوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ روابط میں مہاجرین کو چھوڑیں. جی جو ہماری روایات ہیں, ختم خیرات, تعزیت, عیادت, تو ذرا اکثریت نہیں ہے اور ان کا سفر صرف لاہور سے, ملتان سے, کراچی سے, مظفر آباد ہوتا ہے اور وہ بیک آتے ہیں, وہ یہ بھی بات مانتے ہیں. لیکن ایک آپ لوگ کیا اس بات کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی کمیٹی آپ کے ساتھ بات چیت کرے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ناٹ فار دی ڈیسیژن ٹو میک. سر گزارش ہے کہ کمیٹی براہ راست اس طرح ڈائلاگ کرنے کی بات نہیں ہو سکتی. پہلے اگر یہ ایشو ہوتا تو پہلے کوئی اس طرح ہو سکتی تھی, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ براہ راست کوئی ٹکراؤ یا چیز نہیں ہے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی چیز اسی چیز کو سیٹل کرنے کے لیے جب ایک معاہدہ ہوا اور معاہدے کے اندر یہ چیز طے ہو گئی کہ گورنمنٹ پاکستان کے بھی اس میں 2 نمائندے ہیں, 3 نمائندے ہیں, اور اسی طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ کے بھی 3 نمائندے, اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی 3 ممبران ہوں گے, اور یہ مل بیٹھ کے اپنی سفارشات مرتب کریں گے. اب اس کے جب یہ چیز ہے کہ اس کا سارا MOI جو TORs طے ہو گئی ہیں, تو پھر اس میں اگر کسی سے کوئی براہ راست کو آنا ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے, ہمارا اس سے جو انتظامی جو صورتحال ہے, جو انتظامی طور پر یہ سیٹیں رکھی گئی ہیں, ہمارا اس کو ہم نے اس کے خلاف ہم گئے. اچھا, ہم نے مہاجرین کو کافی کنگال لیا. یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندر ایک میسج آتا ہے, اور میں اگلا کوشچن اس پہ آؤں گا, ایک میسج آتا ہے آزاد کشمیر کے اندر سے نعرہ بازی اور ایک نفرت کی فضا جو پیدا ہو رہی ہے, چونکہ وہ بھی کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں, تو وہ یہاں پہ ایک میسج ڈیلیور کرتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی آزاد کشمیر کے اندر مہم چل رہی ہے. بٹ میں جو کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو لیٹسٹ ہے کہ آپ کا 1.5 لاکھ ہو چکا جو آپ نے بتایا, تو اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ سر بالکل, ہم نے مظفر آباد میں جو چند دن پہلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا, 2 روزہ اجلاس, اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ہم نے کلیئر کٹ وہ بات کر دی تھی, جس کو آج قانونی شکل دینے کے لیے ہمیں یہاں پہ آنا پڑا اس ایگریمنٹ کی روح سے. تو اس میں ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ جس وقت تک یہ جو چیئرمین آپ نے ان 12 مہاجرین سیٹوں سے ممبران اسمبلی منتخب ہوتے ہیں, ان کو جو آپ نے چیئرمین بنا دیا قائمہ کمیٹیوں کا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا, کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. انہی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں کہ آپ نے ان طلباء کو اسی کوٹے کے اوپر آپ نے سیٹیں دے دیں, پھر انہی کے ساتھ جڑے ہوئے
آپ نے ایک MLA کو جب آپ نے چیئرمین کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنا دیا یا کسی بھی قائمہ کمیٹی کا چیئر بنایا تو آپ نے فوری طور پہ 45,000 روپے اس کو ایکسٹرا دے دیا, آپ نے فوری طور پہ ایک گاڑی ایک ڈرائیور دے دیا, آپ نے فوری طور پہ اس کو TADA دے دیا, اور آپ نے اس کو ایگزیکٹو جو اتھارٹی ہے وہ استعمال کرنے کا اختیار دے دیا. اب ایگزیکٹو اتھارٹی منسٹر بھی نہیں استعمال کر سکتے, یہ منسٹر سے بھی اوپر چلے گئے. تو یہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی جس کے اوپر ہمارا ڈیڈ لاک آیا. آج کیونکہ ہم قانونی طور پہ پابند تھے, کیونکہ ایگریمنٹ کی شق نمبر 4 کے مطابق ہمیں دوبارہ لیٹر لکھا گیا کہ جی اس میں جس معاہدے کے تحت آپ ان کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں اسی میں یہ طے ہوا ہے کہ امپلیمنٹیشن کمیٹی باؤنڈ ہے کہ جہاں کہیں پہ ڈیڈ لاک آئے گا اس کو ریزالو کرے گی. ہم اخلاقاً قانون پابند تھے, ہم دوبارہ آئے, ہم نے تحریری طور پہ ان کو دوبارہ وہاں بیٹھ کے اور وربلی میٹنگ ہوئی ہماری, اور اس کے اندر باقی چیزیں جہاں پہ ڈسکس ہوئی, اینڈ ہمارا اسی پہ آگے ہوا کیونکہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے, لہٰذا جس وقت تک آپ ان چیئرمینوں کو دوبارہ ریورس نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا جو ہے مذاکرات تعطل کا شکار. تو اس پہ کیا جواب دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل کمیٹی پاکستانی گورنمنٹ کے جو وزراء تھے, ہم تو اس کو فیڈرل نہیں بلکہ پاکستانی گورنمنٹ کہتے ہیں, اس میں یقیناً ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی رسپانس نہیں تھا, کیونکہ اسی پہ ہم اٹھ کے آگے دوسرا پہلے جو آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد کا لائحہ عمل کیا ہوگا, اس حوالے سے کیونکہ ڈیڈ لاک پہلے پیدا ہو چکا ہے. جس طرح شوکت صاحب نے ذکر کیا, ہماری میٹنگ ہوئی مظفر آباد کے اندر, وہاں پہ ہم طے کر چکے کہ ہم 25 فروری تک گورنمنٹ کو اسپیس دے چکے کہ 25 فروری تک اگر یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس وقت جو ریسنٹلی ڈیمانڈ ہے کہ وہ جو قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین آئے گئے ہیں ماجرین کی سیٹوں پہ ان کو جو وڈرا کریں, اگر وہ وڈرا نہیں کرتے تو پھر 25 کو ہمارا کوٹلی کے اندر اجلاس ہوگا, وہاں پہ ہم مشاورت کے ساتھ اپنا لائحہ عمل کریں. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا مہاجرین کا مسئلہ اور باقی ڈیڈ لاک اور ساری صورتحال, اس کو سر اگر کلوز ہم کر لیں ایک معذرت کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو پریویلیجز ہیں گورنمنٹ کی, کیونکہ یہ ایک ہی کمیٹی ہے, مراد کے بات بھی انہی کے اندر ہی ہو رہی ہے. جی یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ جو ہمارے سارے جو حکمران اشرفیہ اور بیوروکریٹس ججز ان کی مراد ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑے, اسی کمیٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں سر اس کو کلوز کر جاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا 78 سال ہو گئے ہیں, مسئلہ کشمیر UNO کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے دیا جائے, حق خود ارادی دیے جائے, یہی بات ہم کر رہے ہیں, چل رہا ہے, یہی چل رہا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے جو طے کیا ہوا ہے ٹل ڈسیزن, یہ زیر انتظام پاکستان اور زیر انتظام ہندوستان ڈکلیئر ہوا ہوا ہے, کوئی یہ ہمیں یا آپ نہیں کہہ رہے, یہ طے شدہ چیز ہے. اب اس مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کے لیے آپ کا وکیل ہے, آپ کا وکیل پاکستان ہے. جب وکیل آپ کا پاکستان ہے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ 12 ممبران اسمبلی یہ کون سے مسئلہ کشمیر کے لیے ضروری ہیں, یہ کون سا مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے بیرون ملک جاتے رہے 78 سالوں میں, اور وہاں جا کے یہ باروں میں گھسے ہوئے ہیں, کسینوں میں یہ گھسے ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں جناب ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے. یہ وہ جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ سے ہمیں نکلنا پڑے گا. لوگ باشعور ہو چکے ہیں, کسی بھی صورت ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سوال پوچھنا ہے آخر میں اس کو کلوز کرنے کے لیے اس ٹاپک کو, وہ یہ ہے کہ ان کا کلام یہ ان 12 سیٹوں کا تنازع یا مسئلہ کشمیر کے ساتھ اس کا جو حل ہے وہ ہے جڑت ہے کہ وہ قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان سب کو ساتھ لے کے چلے اس وقت تک جب تک رائے شماری نہیں ہوتی. اس کا حل ہے نا, دیکھیں آپ نے خود کہا کہ جب تک رائے شماری نہیں ہوتی. رائے شماری کیا ہے کہ شوکت نواز میر مر گیا, اس کی 4تھی 5ویں نسل ہے, رائے شماری کا موقع آ گیا, تو شوکت نواز میر کی جو نسل ہے وہ میں کیونکہ مہاجر ہوں نا, میں کلیم کر رہا ہوں, اگر میں مقیم پاکستان ہوں تو اس کا یہ موقف ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں جو ہمارا اصل تنازع ہے اس وقت شوکت نواز میر کی 4تھی 5ویں نسل کا کیا طریقہ میکانزم ہم نے بنایا ہوگا کہ وہ بحیثیت کشمیری اپنا ووٹ ڈال سکے. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے. اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ چند گھرانوں کو پالنے کے لیے ہم استعمال کیے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ہم نے 98% مطالبات حل کر لیے, جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سے مطالبات حل کیے. آپ کو سمجھ ہے کہ کون سے مطالبات حل ہوئے ہیں اور جو جینوئنلی بتائیں؟ سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مطالبات جو اگریمنٹ کے اندر آئیں ان میں سے ایک بھی کوئی مطالبہ جو مکمل طور پر نہیں ہوا. جزوی طور پر 1-2 مطالبات ہوئے ہمارے. ایک یہ ہے کہ جو کمپنسیشن تھی جو شہداء کی فیملیز کی اور زخمیوں کی, اس حوالے سے کچھ وہ ادائیگی ہوئی اس کی, لیکن کچھ زخمی ابھی بھی باقی ہیں جن کی ادائیگی نہیں ہوئی. دوسرا جو ہے جو ہمارا چھوٹی سی ایک بات اس میں آپ ایڈ کر لیں اور پلس اس کا پھر جواب دیجئے کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی صرف ان لوگوں کو جو شہید ہو چکے جو اس عرصے میں مارے گئے, چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں,
تو ان کے اوپر اس بات پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی بس ہم کمپنسیشن لیں گے, ان کو جابس دلوائیں گے اور بات ختم. نہیں سر, یہ بات نہیں ہے. اس پہ جو ابھی جوڈیشل کمیشن بننا ہے, جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں, جس طرح مظفر آباد کے اندر ہوا ہے, چمیاٹی کے اندر ہوا ہے, اور جس طرح پلاک اور میر پور کے اندر ہوا ہے, یہ 3-4 جگہ پہ ہمارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. تو وہ اس پہ ہمارا ابھی بھی وہ سٹینڈ ہے, ایگریمنٹ کے اندر موجود ہے, جوڈیشل کمیشن بننا ہے. البتہ وہاں پہ 29 سپٹمبر کی مظفر آباد کی ایک FIR ہے جو ایک پرائیویٹ صدیر شہید کے والد کی طرف سے کی گئی ہے. اس پہ بھی ہمارا سٹینڈ ہے کہ وہ کیونکہ الگ سے وہ FIR ہے, اس پہ وہ جوڈیشل کمیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب تک اس FIR کے اندر جو نامزد ملزمان ہیں, جو قاتل ہیں, جنہوں نے سر عام وہاں پہ مظفر آباد کے اندر غنڈہ گردی کی, دہشت گردی کا مظاہرہ کیا, پرامن مظاہرین پہ فائرنگ کی, ان پہ جب تک وہ نہیں ہوتا, اس پہ کارروائی نہیں ہوتی, اس وقت تک جوڈیشل کمیشن بھی جو ہے ہم اسے نہیں مانیں گے. ہاں, اگر اس پہ کارروائی ہوتی ہے, جوڈیشل کمیشن بنے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا, ریکارڈ یا کسی واقعے کے پیچھے اگر عوامی ایکشن کمیٹی یا پبلک کے لوگ نکلتے ہیں تو پھر آپ کا سٹینڈ کیا ہے کس حوالے سے؟ اسی موضوع کے اوپر جو تصادم ہوا, جو لوگ مرے, جی اس میں اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ملوث نکلتے ہیں, دیکھیں بالکل ہمیں اس پہ کوئی جو بھی ہے کوئی, کیونکہ ہماری جو کال تھی وہ بالکل پیسفلی تھی. جو ابھی تک ہم نے جو ایویڈنس ہم نے دیکھے بھی ہیں ویڈیوز کی صورت میں, مختلف اس یعنی شاہدین کی صورت میں, کیونکہ بڑا کراؤڈ تھا, کسی بھی پبلک کے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے چھپتی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. جو ویڈیوز وہاں پہ بنائی گئی, اس وقت نیٹ سروس نہیں تھی, اس کے باوجود بعد میں وہ اپلوڈ کی گئی. لیکن ابھی تک کوئی ایسا شواہد نہیں ملا کہ جہاں پبلک کو, کسی پبلک کے کسی ہاتھ میں ویپن ہو یا کوئی اس طرح کی صورت ہو یا کوئی انہوں نے فائرنگ کی ہو. یہ جو کچھ بھی سٹارٹ کیا گیا وہاں گورنمنٹ جو وہاں تھی, فورسز تھی, یہ ان کی طرف سے, اور جو پرائیویٹ جنہوں نے دہشت گردی کی مظفر آباد میں, جن ایک جماعت کے گنڈوں نے, انہوں نے بھی جہاں پہ چمیاٹی کے مقام پہ کیا. تو دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, جو چیز اصل جو حقائق ہے وہ سامنے آنے چاہیے. وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آ سکتے ہیں, وہ تو سامنے آنے چاہیے, ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. اچھا, ہم کہیں اور چلے گئے. پوچھنا یہ ہے کہ جو 98 مطالبات آپ کے حل ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کا 1% 2% کہ صرف جو ہے ہمارا ایک یہ ہوا کمپنسیشن ہوئی, اور دوسرا جو ہمارا ایک بجلی کے 5 KVA کے اوپر جو تھا بلات کا ایشو تھا, اس پہ بھی ابھی جو قسطیں بقایا تھی, اس پہ بھی ابھی جو بلات آئے ہیں اس میں ابھی تک اس پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بہت سارے ہمارے تفصیلات تھے جو آج ہم نے ان کو وہاں پہ پیش بھی کیے, اس میں بہت سارے ایشوز تھے. تو باقی کسی ایک مطالبے پہ بھی صرف آج بھی کیونکہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے جو کی کہ یہ بھی ہو جائے گا, گا گی گے, یعنی پریکٹیکلی جو ہے کسی, اب وہ 98 کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ 2% جو ہے 2% پہ نہیں ہوا, 98 تو ہوا ہی نہیں اس پہ عمل درآمد. صحیح ہے. اچھا, مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے, وہ ان سے بھی پوچھوں گا چونکہ دونوں آپ ذمہ دار ہیں اس سارے سینیریو کے. وہ یہ ہے کہ ایک کچھ نعرہ لگا, دیکھیں ہم نے جو کسی کو بھی اس بات پہ اعتراض نہیں, نہ پاکستان کے لوگوں کو, نہ آزاد کشمیر کے, نہ کسی دنیا کی اور جگہ کے لوگوں کو, کہ آپ نظریہ علاقے پاکستان سے وابستہ ہیں یا نظریہ علاقے خود مختار سے وابستہ ہیں. لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے اندر پچھلے جب سے عوامی ایکشن کمیٹی آئی ہے تو ایک طوفان بدتمیزی قسم کی باتیں سننے کو ملی. یہیں پہ ظاہر امان اللہ خان صاحب بھی رہے, یہاں پہ باقی لوگ بھی رہے, چاندنی چوک میں لبریشن فرنٹ کا دفتر ہے. تو یہ کیا قصہ ہے؟ میں اس پہ کہوں سے پہلی بات آپ نے خود کر دی, یہاں پہ 2 مختلف نظریات کے لوگ موجود ہیں, اور ہماری ایک ایس او پی ہے کہ ہم یہ اس کو نظریات سے بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ بنیادی حقوق کی تحریک ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں. اور الحمدللہ آج تک ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے میں 19-20 تو کہہ سکتا ہوں, اس سے زیادہ کبھی کوئی مسٹیک نہیں ہوئی کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ مس یوز ہوا ہو. ہم بالکل اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہاں سے کوئی ایسا نظریاتی نعرہ جو ہے وہ نہ لگے, نہ ہی کوئی ایسی بات ہو. لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی نا لوز ٹاک کی, گال گلوچ, بد اخلاقی کی, بالکل اخلاقی سطح پہ آپ کا بالکل سوال درست ہے. لیکن یہ اخلاقیات کیا خالی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے لیے ہے؟ کیا ہمارے ان نمائندوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, جن کے پاس مینڈیٹ ہے, جو اس مینڈیٹ کا واویلا کرتے ہیں؟ بھائی ایکشن کمیٹی کون ہوتی ہے؟ وجہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وجہ کے علاوہ آپ ان کی لوز ٹاک دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہے. فاروق حیدر صاحب, میاں وحید صاحب, چودھری اخلاق صاحب, ملک ظفر صاحب, کیا ان کے منہ سے پھول نکلتے ہیں؟ وہ تو عمر نذیر کشمیری صاحب آپ بتائیں, جو کہ آپ کے اوپر زیادہ بات آتی ہے, چونکہ آپ ایک ایسے نقطہ نظر سے وابستہ ہیں ذاتی طور پر.
تو اس وجہ سے آپ کے اور کچھ اور لوگوں کے ذمہ یہ بات آتی ہے. دیکھیں اس میں پہلے جس طرح اس میں ساتھ تھوڑا سا یہ بات ایڈ کر لیجئے کہ آزاد کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کرنا کہ ہمارے اسٹیٹس کو کوئی خطرہ ہونے لگا ہے, ہمارے باقی جو امارات مطلب باقی ہمارے معاملات کو کوئی خطرہ ہونے لگا ہے, تو اس تناظر کو بھی آپ ذرا بیان کیجیے گا اپنے نقطہ نظر کے ساتھ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح شوکت صاحب نے بھی ڈیٹیل سے آپ کو کہیں کہ ہمارا اس یہاں پہ بالکل درست بات ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی طور پر دو نظریات کے لوگ ہیں, حالانکہ پاکستان کے عامی لوگ ہیں, خود مختار کشمیر کے عامی لوگ ہیں. یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ کسی مخصوص نظریے کا وہ اس طرح کو سپوکمین نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے یہ ان دونوں نظریات کے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, اور دونوں نظریات کے لوگوں کو اس کی وجہ سے ہم نے SOPs اپنی بنائی ہیں, اس کے تحت ہم چل رہے ہیں. کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ طوفان بدمزی, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ جناب آپ انڈین سپانسرڈ ہیں, آپ انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے, اور محض الزام ہو جس طرح ماضی کے اندر سائفر لڑایا گیا وہ ہم نے دیکھا, اس بات دیکھیں نا کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں پھر اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے, پھر کہیں ہارٹ ٹاک بھی ہوتی ہے, لیکن جو ہماری SOPs ہے اس کے اندر قطعاً ہمارا ہم دیکھیں ہم نہ کسی اسٹیٹ کے خلاف ہیں, نہ ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں, نہ ہمارا اس طرح کو ہمارا اس پلیٹ فارم سے نہ اس طرح کا کوئی نظریہ ہے. تو قطعاً بھی ہم ویسے بھی اخلاقی طور پر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی درست کوئی اس طرح کی غیر اخلاقی باتیں ہمارے پلیٹ فارم سے کی جائیں. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہم اپنے SOPs کے تحت اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں, اس کا ایکشن بھی لیتے ہیں, اور اس کی سرزش بھی ہوتی ہے یقیناً ہمارے اس اندر فورم کے اندر ہوتی ہے. اچھا, یہ گن کریج کا استعمال ہوا بیرسٹر سلطان محمد صاحب کے جست خاکی کے لیے, یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. پاکستان میں 5ویں نمبر پہ ہیں, آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے, جو اسٹیٹ نے ان کو آنا دینا تھا. بیسکلی بات بیرسٹر سلطان محمود کی نہیں ہے, بلکہ ایک پولیٹیشین کو اور ایک جو ریاست کا عہدہ ہے اس کو رسپیکٹ دینے کے تناظر میں ہے, جو پاکستان کی طرف سے, پاکستان فوج کی طرف سے. اور اس کا ایک اور میسیج ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا, وہ عالمی قوتوں کو ہے, وہ انڈیا کو ہے, کہ پاکستان کی فوج کی جو پالیسی ہے کشمیر کو لے کر, پاکستان کی حکومت کی جو پالیسی ہے, پاکستان کی قوم کی جو پالیسی ہے, وہ دو ٹوک ہے, واضح ہے, اور وہ آپ کو جھنڈے کی صورت میں بھی نظر آتی ہے جست خاکی کے اوپر. ریلیشن شپ کی رسپیکٹ کو لے کر کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اچھا اقدام ہے جی کہ ریاست کو تسلیم کیا گیا, اور اسی ریاست کا جو ایک صدر ہے جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی جو آخری رسومات ہیں اس کے لیے جو بھی پروٹوکول ایک بنتا تھا وہ ریاست کے اس صدر کو دیا گیا. اس کے لیے اچھی بات ہے اور یہ روایت قائم رہنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا یہ جو ریلیشن شپ میں رسپیکٹ کا معاملہ ہے وہ جس طرح کا اظہار کیا گیا انسٹیٹیوشنز کی طرف سے, نیشن کی طرف سے, اس کو آپ کدھر رکھتے ہیں؟ جی اسی حوالے سے جی ظاہر ہے وہ جو نقطہ نظر ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم آج کیونکہ ریسنٹلی یہ 2 دن قبل یہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ہم دعا گوئے ان کے لیے کہ رب تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. ان کی فیملی کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی طرف سے ایک سرکاری طور پر وہ کیا گیا. ہم اس پہ اس لیے کیونکہ ایک اسٹیٹ کے وہ ظاہر پریزیڈنٹ تھے, ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو ایک اسٹیٹس ہے وہ ایک اس کی ایک حیثیت ہے, تو اگر وہاں ان کی طرف سے ان کو کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہے رسپیکٹ بٹوین اسلام آباد اور مظفر آباد جو چودھری انور الحق صاحب کے دور میں تہس نہس ہوئیں, اور آپ کو اس نیچ پہ جانا پڑا کہ بات چیت کے بجائے آپ کو پروٹیسٹ لانچ کرنا پڑے بڑے لیول پہ؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہوئی ہیں اسی میں فیلئر ہوا ہے, یہ بالکل یہ بات درست ہے کہ جو کشمیری عوام اور جو پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان ایک جو اعتماد کی فضا تھی اس پہ اس کو ٹھیس پہنچا ہے. اس کی ٹھیس پہنچنے کی وجہ بنیادی طور پر ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ بجائے اس کے کہ بعض ہمارے شروع میں بالکل چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے, وہ اس کو سالو کرنے کے بجائے انہیں ہم پہ پر الزامات لگانے شروع کر دیے, بڑھاتے چلے اور ہمارے مطالبات کو تسلیم کر کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے معاہدے کر کے نوٹیفکیشن کر کے ان پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے, تو تب جا کے یہ حالات اس پہ بنے. لیکن اس میں ایک بات آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہمارا ایک پاکستانی عوام کے ساتھ
کشمیریوں کا ایک انسانی رشتہ ہے، قطعاً نہیں کہ وہ کمزور. ہماری کوئی تنقید ہو سکتی ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، وہ گورنمنٹ پاکستان کی پالیسیوں سے ہو سکتا ہے. کشمیری اور پاکستانی عوام کے درمیان کوئی میں سمجھتا ہوں پیج پہ رہتے ہیں. بالکل، بلکہ میں بہت سارے پاکستانی ہمیں جنہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، ہماری موومنٹ کو اپریشیٹ کیا، ہماری ساری تحریک کو، ہمارے مطالبات اور یہ جو ہے ہماری اچیومنٹس ہوئی ہیں، ان لوگوں کے جو سنجیدہ طبقہ ہے پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کے بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ہماری اس تحریک کو وہاں جا کے کور کیا ہے، کور بھی کیا، اور یہاں پہ بھی اپنے اسٹوڈیو پہ بیٹھ کے، اپنے چینلز پہ بیٹھ کے. کچھ ایسے ہیں، مطلب بعض تو ایسے ہیں کہ وہ جنہوں نے نہیں کیا ان کے اپنا ایک بیانیہ بناتے رہے وہ، لیکن کچھ ہیں ایسے اور پاکستان کا جو سنجیدہ طبقہ ہے، اور وہ بھی سارے انہوں نے ہماری تحریک کو سپورٹ کیا. قطعاً یہ کوئی ہمارے درمیان کوئی رشتے میں کمزوری یا اس طرح کی چیزیں. دیکھیں، ایک بڑی بات ہے کہ جب ذرا 3 دن کا آپ کا جب انور الحق صاحب کی گورنمنٹ کے دوران یہ ہو رہا تھا مظفرآباد میں ڈائلاگ، تو پاکستان کے جو ہیوی ویٹ جو کمیٹی تھی وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی. تو یہ رسپیکٹ تھی بیسکلی آپ کی ان باتوں کی، جو ان سے جو ہمارے آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے بالا ہو کر کہیں دوسری جگہ پہ پہنچے اور انہوں نے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بات کی. پوچھنا یہ ہے سر کہ اب جو اگلا لایا عمل ہے آپ کا، اس میں کہیں پولیٹکس شامل ہے یا آپ انتخابات میں آ رہے ہیں؟ یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ابھی ہم نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ 25 کا جو اجلاس ہے، کیونکہ ایجنڈا اجلاس ہمارا پہلے ڈسکس ہوتا ہے، تو ابھی ویسا ہمارا ڈسکس نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے 25 فروری کا اجلاس جو اس کے اندر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں. فی الوقت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. آپ نے سنا جناب میر صاحب کو اور کشمیری صاحب کو، ان کا نقطہ نظر اور ان تقریباً تمام تر ایشوز جو ہے نا وہ ہم نے ڈسکس کیے. آپ سب کا بہت شکریہ.